اگر ملک کے ایسے حالات رہے تو ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ فنکشنل مسلم لیگ کے نائب صدر پیرزادہ یاسر شاہ کی سانگڑ آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ فنکشنل مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر پیرزادہ یاسر شاہ ایک روزہ دورے پر سابق مشیر شاہد خان نظامانی کی رہائش گاہ پر سانگڑ پہنچے۔ اس موقع پر فنکشنل مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر پیرزادہ یاسر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں بہتری نہ آئی تو مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ حالات بگڑ گئے تو پھر کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، پھر مارشل لا ہی لگے گی، اور اگر حالات نہیں بگڑتے اور اسموتھلی چلتے ہیں پھر تو صحیح ہے، سب صحیح چل جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب عوام کا جینا بھی محال ہو گیا ہے اور عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ حکومت پاکستان عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور وفاقی حکومت کو عوام کے جائز مسئلوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم وفاق سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں اور نہ ہی وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ وفاق کی حکومت صرف 10 سیٹوں پر کھڑی ہے۔ اگر ایک اتحادی ہٹ گیا تو حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب جو ہے بیچارے پریشان ہیں اس ٹائم پہ، اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے گورنمنٹ نے جو گیس اور بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں جو ہے اضافہ کیا ہے، اس پہ ہم کہیں گے کہ اپیل کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی خاص طور پہ وہ غریبوں کے لیے اور یہ ملک کے عوام کے لیے جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس میں کٹوتی لائے واپس، کیونکہ جو ہے عام عوام جو ہے وہ 10,000 15,000 کمانے والا بندہ وہ کہاں سے جو ہے پیٹرول بھرے گا یا گیس بھرے گا یا بجلی کا بل بھرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سانگڑ میں بلدیہ کا نظام درست نہیں، یہاں کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ سانگڑ کے ساتھ ساتھ کراچی، پورے سندھ کا یہی حال ہے۔ حکومت سندھ کو صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ خالی سانگڑ نہ سجے سندھ میں تا ونجو تو حالت خراب ہے، ایون کراچی میں تا ونجو، کراچی تو وڈو شہر ہے، हुते بھی حالات خراب ہیں، کو بھی ترقی کم کار نہ آहिनि، باقی जेको आहे तव्हां सम्झो था रोड रस्ता जेको आहे त صفائی جو کو انتظام نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب قانون میں تبدیلی اچھی بات ہے، ہر کرپشن کرنے والے کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کو ہرگز معاف نہ کیا جائے، لیکن ہراساں کرنا غلط عمل ہے، اس سے معیشت پر برا اثر پڑتا ہے اور معیشت کا سنبھلنا مشکل ہے۔ اس موقع پر معزز شخصیات، شہری اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید ظہیم علی گیلانی، وطن نیوز، سانگڑ۔